السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور شعبہ نسواں میں موجود اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، نیکیوں کے موسم کا مہینہ ماہ رمضان کی آمد قریب ہے. یہ سال کا سب سے افضل مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے کلام قرآن مجید کے نزول کے لیے منتخب فرمایا، اور اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث ہے اور اس کے فضائل میں اس کا تذکرہ آئے گا. یہ موسم جب قریب ہے، کوئی بھی موسم قریب ہوتا ہے تو لوگ اس کی تیاریوں میں جٹ جاتے ہیں، اور وہی لوگ در حقیقت اس موسم سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں جو پہلے سے اس کی تیاریاں کر لیں، اور جو غفلت میں پڑے رہتے ہیں وقت آ کے گزر جاتا ہے اور وہ بعد میں ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں. اس لحاظ سے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ میرے بھائیوں اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کی جامعیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مختصر لفظوں میں کتنی چیزیں بیان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. اللہ کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے، جو ایمان لا چکے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھتے ہیں. اللہ ان کو مخاطب کر رہا ہے کہ اے ایمان والو. صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب قرآن پاک میں کہیں یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں مخاطب ہوں، میں اگر ایمان والا ہوں تو مجھے میرا اللہ خطاب کر رہا ہے کہ میں ایمان والے. تو اے ایمان والے، پھر ایمان والا سننا چاہتا اللہ تعالیٰ تم سے کیا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کتب علیکم الصیام، تم پر صوم فرض کیا گیا، لازم کر دیا گیا تمہارے اوپر. اسے ایک اسلام کی بنیاد قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ. دوسری چیز صلاۃ خمسہ. تیسری چیز زکوٰۃ. اور چوتھی چیز صوم رمضان. اور 5ویں چیز حج بیت اللہ، جس کی طاقت ہو. تو یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہے. اس میں سے ایک بنیاد ہے صوم. تو تم پر صوم فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پہ فرض تھا. یہ آسان ہے، اس سے پہلے کچھ لوگ اس کی ادائیگی کر چکے ہیں، کسی اور پہ بھی فرض تھا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ہی پہ فرض ہے. یعنی کبھی کوئی کام ایک آدمی کو کہا جاتا ہے، اس سے پہلے وہ کام کوئی اور نہیں کیا رہتا تو گرانی ہوتی ہے کہ مجھے ہی کرنا ہے. لیکن جب یہ کام اور بھی لوگ کر چکے ہیں تو گویا یہ آسان عمل ہے.
جسے آپ انجام دے سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آسانی ہی کو ظاہر کرتے ہوئے آگے کی آیتوں میں کہا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اور جو لوگ بار بار صوم کا مہینہ پا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس تیزی سے یہ مہینہ گزر جاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا، احساس نہیں ہوتا، کیونکہ یہ گنتی کے چند دن ہیں جنہیں کہ گنا جا سکتا ہے، آسانی سے گنا جا سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی امتوں پہ بھی یہ فرض تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صوم ایک عظیم الشان عبادت ہے جو ہر زمانے کے لائق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تمام انبیاء آئے، نبیوں کی شریعتیں الگ الگ تھیں، نبیوں کی بنیادی باتیں تو ایک تھیں، توحید سارے نبیوں کے یہاں ایک تھی، آخرت کا عقیدہ سب کے یہاں ایک تھا، لیکن شریعتیں، قانون، صلاۃ کا طریقہ، صوم کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، باقی شریعتیں مختلف تھیں۔ لیکن صوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس سے پہلے کی امتوں پہ بھی صوم فرض تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے جو ہر زمانے کے لائق ہے، ہر زمانے کے لائق ہے۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں، یہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں دوسرے لوگ اس میں آپ کے شریک ہیں، اور جب کسی کام میں دو لوگ شریک ہوتے ہیں تو اس کی ادائیگی بہت بہتر انداز میں کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ اس امت کے لیے کہ یہ امت افضل امت ہے، خیر امت ہے، تو اس امت کو اور زیادہ بہتر انداز میں یہ کام، یہ فریضہ ادا کرنا چاہیے، تاکہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ کے اس سے پہلے بھی یہ صوم فرض تھا، تم پہ بھی یہ فرض ہوا، اور تم نے ان سے اچھا کر کے دکھایا، گویا تمہارا جو حق تھا، جس طرح کی ادائیگی کا حق تھا، اس طرح تم نے صوم کو ادا کیا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ نے یہ مقصد بتایا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ تقوی پیدا کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، صوم کیسے تقوی پیدا کرتا ہے؟ ایک ہلکی سی مثال سے آپ اسے سمجھیں۔ جب ایک بندہ اللہ کے لیے صوم رکھتا ہے، اور وہی صوم اللہ کے ہاں قابل قبول ہے جو اللہ کے لیے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ ایک بندے نے اگر اللہ کے لیے صوم رکھا، وہ اپنے کمرے میں تنہا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، اور اس کے پاس میں، اس کی اپنی ملکیت میں اچھے سے اچھا مشروب، اچھے سے اچھا کھانا، لذیذ مشروب، لذیذ پینے کی چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انہیں ہاتھ نہیں لگاتا۔ خواہش ہوتی ہے، طبیعت للچاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہاتھ نہیں لگاتا۔ بلکہ اگر کوئی لالچ بھی دے، کوئی کہے کہ تم کو میں یہ اور یہ دوں گا، تم صوم توڑ دو، تو کہے گا نہیں، میں نے اللہ کے لیے رکھا ہے، اور اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، تم جو کچھ دو گے اس سے کہیں زیادہ ہے جنت۔ بلکہ جنت میں کوڑا رکھنے کی ایک چھوٹی سی جگہ پوری دنیا سے اچھی ہے، پوری دنیا، بلکہ دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے اچھی ہے۔ تو جو آدمی اس بات کو سمجھتا ہو، ظاہر بات ہے وہ کیسے وہ کھا سکتا ہے اور کیسے وہ پی سکتا ہے۔ تو یہی چیز ہے اللہ کی نگرانی کا احساس، یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ علماء نے کہا خشیت مستمرہ، ایسا خوف جو جاری رہے ہمیشہ، جس کا نگرانی، اللہ کی نگرانی کا احساس قائم رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میری باتوں کو سن رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب لینے والا ہے، اس پر اللہ مجھے اجر دینے والا ہے۔ یہ چیز برابر بندے کے اندر جب پیدا ہو جاتی ہے تو میرے بھائی یہی تقویٰ ہے، اور یہی پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صوم کو فرض کیا ہے کہ تم پر صوم فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ چند دنوں کا صوم نہیں، پوری زندگی کا صوم تمہارے اندر آ جائے۔ یہ چھوٹا صوم نہیں، بڑا صوم تمہارے اندر آ جائے کہ جہاں بھی اللہ نے حکم دیا ہے چلو تو پھر وہاں چلو، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا ہے کہ رک جاؤ تو وہاں رک جاؤ۔ یہ ہے میرے بھائیوں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صوم کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا۔ اسی طرح سے چند ہی آیتوں کے بعد اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں، اور حق اور باطل کو تمیز کر دینے والی نشانیاں ہیں۔
جب قرآن پاک ایک بندہ پڑھتا ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات اور صحابہ کرام کی تفصیلات اور ان کی تفسیر کو جان کر پڑھے اور اس کے باوجود حق اور باطل میں فرق نہ کر سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حق اور باطل اس کے سامنے کھل کے آ جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک فرقان ہے، دماغ میں ایسی روشنی عطا کرتی ہے، یہ کلام دماغ میں ایسی روشنی عطا کرتا ہے، ایسا نور عطا کرتا ہے کہ حق اور باطل بندے کے لیے واضح ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے فرقان قرار دیا، پھر فرمایا کہ جب یہ مہینہ آئے تو اس میں صوم رکھو۔ میرے بھائیوں، مختصراً یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ مہینہ آ جائے تو اس کا استقبال ہمیں کیسے کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایات میں جن پر علماء نے کلام کیا ہے، یعنی گویا روایتیں ضعیف ہیں، بشارت کا ذکر آتا ہے کہ آپ رمضان کی بشارت دیا کرتے تھے کہ ایسا عظیم مہینہ، عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے۔ لیکن چونکہ وہ روایتیں ضعیف ہیں اس لیے ان سے قطع نظر یہ کہا جائے گا کہ چونکہ یہ عظیم الشان مہینہ ہے اور ایک مسلمان غافل نہیں ہوتا، اس کی تیاری کرتا ہے، اسی لیے اس کی تیاری میں یہ بھی ہے کہ ہم کیسے اس مہینے کا سامنا کریں، اس مہینے میں داخل ہوں تو کیسے داخل ہوں۔ اور آپ نے جیسا کہ سنا کہ یہ نیکیوں کا موسم ہے، مہینہ کے داخل ہونے کے وقت ہی سے نیکیوں کا موقع ہمیں مل جاتا ہے۔ ہاں، کون بھائی بتا سکتا ہے پہلی نیکی کا موقع مہینہ داخل ہونے کے وقت؟ ہاں، کون بھائی بتائے گا؟ ماشاءاللہ، ہاں بولیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہاں، اور کون بھائی بتائے گا اس سے بھی پہلے؟ تراویح سے پہلے ہی ایک نیکی کا موقع ہے، کون بھائی بتائے گا؟ ہاں کہیے۔ ماشاءاللہ، چاند دیکھتے ہی چاند دیکھنے کی دعا پڑھنا، چاند دیکھتے ہی چاند دیکھنے کی دعا پڑھنا، یہ پہلی نیکی کا موقع ہے جو آپ کو نیکی کرنے کا موقع چاند دیکھتے ہی مل جاتا ہے۔ کتنے بھائیوں کو دعا یاد ہے؟ ہاں، کتنے بھائیوں کو یہ دعا یاد ہے؟ کتنے بھائیوں کو یہ دعا یاد ہے؟ بورڈ پہ دیکھ کے بالکل صحیح طور پہ کون بھائی پڑھ سکتا ہے؟ پیچھے سے ہاتھ اٹھائے جی، کتنے دور تک تاکہ پڑھا جا سکتا؟ آخر میں جو بھائی ہاتھ اٹھائے، انگلی اٹھائے، ہاں پڑھیے بھائی۔ ہاں، وَرَبُّكَ اللَّهُ اللَّهُمَّ أَحِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ۔ یہ صحیح حدیث ہے، سنن ترمذی کی اور مسند احمد کی، اور سلسلہ صحیحہ میں اس کا نمبر 1816 ہے، اور اس کا ترجمہ بھی بورڈ پہ لکھا ہوا، اے اللہ اس کو یعنی اس چاند کو ہم پر امن و ایمان اور سلامتی و اسلام کے ساتھ نکال۔ اے چاند، میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے، میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ میرے بھائیو، یہ مختصر سے کلمات ہیں لیکن یہ بندے کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندہ چاند کو دیکھ کے کہتا ہے، چاند تو میرا رب نہیں ہے، جیسا کہ بہت ساری قومیں تجھ کو رب سمجھتی ہیں، تو بلندیوں پہ ہے تو تو رب ہو گیا ہے نا، تو رب نہیں ہے، نہ سورج رب ہے نہ تارے رب ہیں، رب تو اللہ ہے جس نے تجھ کو بھی پیدا کیا، مجھ کو بھی پیدا کیا، اور ہم اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں۔ تو وہیں سے ایک توحید کا ذکر ہو جاتا ہے، توحید کا ذکر کہ میرا بھی رب اللہ ہے، تیرا بھی رب اللہ ہے، اور پھر اسی اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس چاند کو تو ہمارے لیے امن اور ایمان کا سبب بنا، سلامتی اور اسلام کا سبب بنا۔ میرے بھائی، یہیں سے امن و سلامتی کی اہمیت ایمان و اسلام کے ساتھ جوڑ کے امن و سلامتی کو رکھا گیا ہے، کیونکہ اس دنیا کی زندگی میں امن اور سلامتی انتہائی قیمتی چیز ہے جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آدمی کے پاس سب کچھ مہیا ہے، اچھے سے اچھا کھانے کے لیے، اچھے سے اچھا پہننے کے لیے، اچھا رہنے کے لیے، لیکن امن اور سلامتی نہیں ہے، خوف ہے، تو پھر کسی چیز میں کوئی لذت نہیں، ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں، لذت ساری کی ساری لذت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہر چاند نکلنے کے وقت کی دعا ہے، یہ صرف رمضان کا چاند نکلنے کے وقت کی دعا نہیں ہے،
ہر چاند کے وقت گویا ایک مسلمان جب بھی اپنا مہینہ شروع کرتا ہے تو وہ امن و سلامتی چاہتا ہے اور امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے، اور امن و سلامتی ایمان اور اسلام سے جوڑ دیا گیا تاکہ دنیا میں بھی امن و سلامتی ہو اور مرنے کے بعد بھی امن و سلامتی ہو۔ اور اگر ایمان اور اسلام کے بغیر امن و سلامتی ہے تو دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ قائم ہو کچھ دیر کے لیے، لیکن وہ اصلی اور حقیقی امن و سلامتی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پر ہیں۔ تو گویا ایمان، شرک کے بغیر جو ایمان ہو وہ مطلوب ہے، اور اس سے دنیا میں بھی امن قائم ہوتا ہے، توحید سے دنیا میں امن قائم ہوتا ہے اور توحید سے آخرت میں بھی امن نصیب ہونے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، پہلا نقطہ، پہلی نیکی اس نیکیوں کے موسم میں توحید کا یاد کرنا، چاند دیکھ کر کے دعا پڑھنا، اور امن و سلامتی کو ایمان اور اسلام کے ساتھ قائم رکھنے کی اپنی کوشش اور اللہ سے طلب۔ پھر میرے بھائیو، آپ نے سن لیا کہ صوم اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے۔ کن پہ واجب ہے؟ جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صوم پہ قادر ہو۔ یہ چار چیزیں اگر کسی کے اندر ہیں تو اس پہ واجب اور لازم ہے۔ اگر یہ چار چیزیں نہیں ہیں، مثلا مسلمان کا برعکس کیا ہے؟ مرتد ہے، کافر ہے، غیر مسلم ہے۔ غیر مسلم میں ساری قسمیں آ گئیں، اہل کتاب میں سے ہے، مجوسی ہے، کسی بھی جو ہے غیر مسلم ہے، تو اس کے اوپر اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ صوم رکھو، اس سے صوم کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ البتہ اسلامی ملک میں یہ کہا جائے گا کہ مسلمانوں کا صوم رمضان شعار ہے، اس لیے کسی بھی غیر مسلم کو حق نہیں دیا جائے گا کہ ان کے اس شعار کا احترام نہ کریں، اس معاملے میں ان کو اجازت نہیں ہوگی۔ چنانچہ آپ اگر یہاں مملکت سعودی عرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حق پہ قائم رکھے اور حق کی نشر و اشاعت کی مزید توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یہاں پر رمضان شروع ہوتے ہی وزارت داخلہ کی طرف سے یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ رمضان کی حالت میں کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ہوٹل کو کھلا رکھے یا کھلے بندوں لوگوں کے سامنے کھاتا پیتا پھرے۔ غیر مسلم ہے، اپنے روم میں کھائے، لیکن لوگوں کے سامنے اس کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اس کی وجہ سے کافی جو ہے سکون ملتا ہے اور رمضان کا صوم رکھنے میں بھی کافی آسانی ہوتی ہے۔ تو بہرحال پہلا جو مسلمان ہے اسی سے مطالبہ اس کا ہوگا، غیر مسلم اگر رکھتا ہے تو اس کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل ایمان کے بغیر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے آدمی عاقل ہو، عاقل ہو۔ عاقل کا برعکس کیا ہے؟ مجنون، پاگل۔ اگر مجنون یا پاگل ہے تو اس سے صوم کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ تیسری چیز ہے بالغ ہو۔ اگر نابالغ بچہ ہے تو اس سے صوم کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، لیکن عادت ڈلوانے کے لیے اس سے بھی صوم رکھوایا جائے گا۔ صحابیہ ایک کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اپنے بچوں کو صوم رکھواتے تھے، اور جب رونے لگتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ نجعل لهم اللعبة من العہن، ہم ان کے لیے روئی کا کھلونا بنا کے دے دیتے تھے کہ اس سے کھیلتے کھیلتے بہک جاتے تھے اور صوم کا وقت مکمل ہو جاتا تھا۔ آج تو بہت سارے گھروں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ اگر بچہ صوم رکھنا چاہتا ہے، ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو اس کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے، بعد میں رکھ لینا، بڑی عمر پڑی ہوئی ہے۔ جیسے بہت سارے مسائل میں ہم لوگ کہتے ہیں عمر پڑی ہوئی ہے، داڑھی رکھنے کے لیے ابھی عمر پڑی ہوئی ہے، فلاں کام کے لیے ابھی عمر پڑی ہوئی ہے۔ بہت ساری چیزوں کو ہم مؤخر کرتے رہتے ہیں، جبکہ یہ طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بچپن ہی سے بچے کو تربیت دینا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند بنے، اور خود ہمیں بھی اللہ کے حکموں کی پابندی کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز ہے صوم پہ قادر ہو۔ صوم پہ قادر ہو۔ کون صوم پہ قادر نہیں ہوتا؟ جیسے بہت بوڑھا ہے کوئی شخص، بیمار ہے نا، ایسا بیمار جس کے امید نہیں ہے شفا یابی کی،
ایسا بیمار تو صوم پہ قادر نہیں ہے، اس لیے اس سے اس کا مطالبہ نہیں ہوگا، نہ اس کو اس کے بدلے میں فدیہ میں غریبوں کو کھلانا ہوگا، اور نہ ہی اس شخص کو بعد میں قضا کرنا ہوگا۔ صوم پہ قادر نہیں تو اس پہ فرض ہی نہیں، لیکن جو صوم پہ وقتی طور پر قادر نہیں ہیں تو ان پہ فرض تو ہوگا، لیکن وہ بعد میں اس کا بدل ادا کریں گے۔ جیسے مسافر وقتی طور پر قادر نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں، وقتی طور پر قادر نہیں ہے کیونکہ سفر میں مشقت ہے، ایسا بیمار جو وقتی طور پر قادر نہیں ہے، یا ایسی عورت جو وقتی طور پر قادر نہیں ہے، جیسے اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے یا اس کے پیٹ میں بچہ ہے، حمل کی حالت میں ہے، وقتی طور پر قادر نہیں ہے، تو وہ بعد میں قضا کریں گے، یا ان کے لیے شریعت میں جو مسائل رکھے گئے ہیں۔ استقبال رمضان کی بات آئی تھی کہ رمضان آئے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، اور خوشی کس بنیاد پر کہ بہت سارے عبادت کے مواقع ملیں گے، اور یہ عزم لے کے استقبال کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور مسائل کی تعلیم، کیونکہ جو مسئلہ ہم پر ضروری ہے اس کا جو کرنا ضروری اس کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ تعلیم کے بغیر کسی مسئلے پہ عمل کرنا یہ فائدہ مند ہے کہ نقصان دہ؟ نقصان دہ ہے۔ غلط مسئلے پہ عمل کرنا نقصان دہ ہے، تو اس لیے مسائل سیکھ کر اس پر عمل کرنا۔ ہاں، اس کا مطلب کون بھائی سمجھتا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ کون پڑھے گا؟ ماشاءاللہ، ہاں آپ پڑھیے، نئے ساتھی لگ رہے ہیں، ہم پڑھیے۔ رمضانی مسلمان مت بنو۔ ہاں، رمضانی مسلمان کیا ہوتا ہے؟ تشریح کون کرے گا؟ ہاں علاء الدین بھائی، کیا تشریح؟ رمضانی مسلمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بات سمجھ میں آ گئی۔ یعنی رمضانی مسلمان مت بنو، یعنی رمضان میں اللہ کو یاد کیا اور باقی میں اللہ یاد نہیں رہا۔ رمضان کو پانے والے مسلمان کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف رمضان میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، کچھ لوگ ان سے بھی برے ہیں۔ وہ کون ہے جو ان سے بھی برے ہیں؟ معظم بھائی، کون ہے جو ان سے بھی برے ہیں؟ جو لوگ جن کو اللہ رمضان میں بھی یاد نہیں آتا، استغفر اللہ، یہ اس سے بدترین درجہ ہے۔ رمضان ہو غیر رمضان ہو، کبھی اللہ یاد نہ آئے، یہ اس سے بھی بدترین درجہ ہے۔ اور جو لوگ رمضان میں یاد کرتے ہیں ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جا کے کہتے ہیں روزہ توڑ دیتے، کیا تیرا روزہ رکھنے کیا فائدہ؟ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ نہیں، آپس میں بات کرتے ہوئے، جیسے آپ کا ایک دوست ہے، آپ اپنے دوست کو دیکھیں کہ وہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور غیر رمضان میں نہ نماز پڑھتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ روزہ نفلی کبھی رکھتا ہے، نہ اور کوئی عبادت کرتا ہے۔ بیٹھ جائیں، جزاک اللہ خیر۔ نہیں، جزاک اللہ خیر، یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اب بعض لوگ نصیحت کا طریقہ کیا اپناتے ہیں؟ جا کے کہیں گے تیرے روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ صرف رمضان میں روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ابھی رمضان ختم ہوگا نماز بھی نہیں پڑھتا، توڑ دے روزہ، کھا پی، کیا فائدہ؟ کیوں اپنے آپ کو تھکا رہا ہے؟ ایسا نہیں کہیں گے میرے بھائی۔ کیسے کہیں گے؟ اس کو اس طرح کہیں گے کہ بھائی رمضان ہی میں یہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو، صوم کیوں رکھتے ہو؟ اللہ کے لیے، اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کا یہی ایک حکم نہیں ہے، اور صرف رمضان میں یہ حکم نہیں ہے، بلکہ رمضان سے پہلے بھی ہے اور رمضان کے بعد بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پہلے بھی زندہ تھا، رمضان میں بھی زندہ ہے، اور بعد میں بھی زندہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کہ پہلے زندہ نہیں رہتا اور بعد میں صرف رمضان میں زندہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیکھتا ہے، ہمیشہ نگرانی کرتا ہے، ہمیشہ تمہارا عمل اس پر پہنچتا ہے۔ تو اس طرح اس کو سمجھائیں گے تاکہ اس کی یہ نیکی جو کچھ وقت کی نیکی ہے آئندہ کے لیے مہمیز بن جائے، آئندہ اس کی اصلاح ہو جائے، بجائے اس کے کہ ہم ایک وقتی نیکی سے بھی اسے روک دیں، اس کو ہم ذریعہ بنا لیں آگے اس کی اصلاح کا۔ اس سے کہیں کہ بھائی صرف رمضان میں اگر آپ نے صوم رکھا اور بعد میں نہیں رکھا، بعد میں آپ نے کوئی چیز عبادت نہیں کی، رمضان میں صرف صلاۃ پڑھا، رمضان میں اللہ کو یاد کیا، تو آگے جو ہے آپ اس کو جاری رکھو، آپ اللہ کی طرف آ گئے ہو، گویا یہ توبہ کی علامت ہے۔ آپ کی پرانی زندگی غلط تھی، آپ کی اگلی زندگی درست ہونی چاہیے۔ اس کو یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، اور اس کے بعد میں اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس طرح رجوع کر لیتا ہے، اللہ کی طرف آ جاتا ہے، تو یہ اس میں ہمارے لیے بھی خیر ہوگا اور اس بندے کے لیے بھی خیر ہوگا۔ میرے بھائی، یہ حدیث آپ نے متفق علیہ حدیث سنی کہ جب رمضان آتا ہے
تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو پا بزنجیر کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا میرے بھائیوں کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جیل میں نہیں رہتے، اور جو آدمی جکڑا ہوا ہو وہ بھی کچھ نہ کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے ایک تو یہ نہ سمجھنا کہ شیطان کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کچھ نہ کچھ نقصان پہنچا لیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے بہانے ختم ہو گئے۔ جو لوگ کہتے ہیں شیطان کے بہکاوے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے بہانہ ختم ہو گیا رمضان میں، کہ اب تو شیطان جکڑا ہوا ہے، اب تو صرف تمہارے نفس کی شرارت ہے۔ اگر رمضان میں بھی کوئی شخص اللہ کی طرف نہیں آتا تو یہ خود اس کے نفس کی شرارت ہے، کیونکہ شیطان تو جکڑا ہوا، اب اس کے بہکانے کا سوال ختم ہو گیا ہے۔ پھر میرے بھائیوں، یہ بہت عظیم الشان حدیث ہے، سنن ترمذی اور مستدرک حاکم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور مجھ پر صلاۃ نہ بھیجے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم، یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس آدمی کی ناک بھی خاک آلود ہو جس کے پاس ماہ رمضان آ کر نکل گیا لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی، اور اس آدمی کی ناک بھی خاک آلود ہو جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا لیکن والدین نے اسے جنت میں داخل نہ کرا دیا۔ تو اس میں ماہ رمضان کے تعلق سے یہ بات ہے کہ ماہ رمضان آ کے نکل جائے اور آدمی کی بخشش نہ ہو پائے، معافی نہ ہو پائے، گناہ معاف نہ ہوں، تو یہ بڑی محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث بھی رمضان میں نیکی کا ایک موقع ہمیں بتاتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوم اور قرآن بروز قیامت بندے کی سفارش کریں گے۔ صوم کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس کو دن میں کھانے اور شہوت سے روک دیا تھا، اس کے بارے میں میری سفارش قبول کر لے۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے روک دیا تھا، تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ صوم اور قرآن، صوم آئے گا کہے گا کہ اللہ دن میں میری وجہ سے بھوکا پیاسا رہتا تھا، اور قرآن کیا کہے گا، رات میں یہ مجھے پڑھتا تھا۔ قرآن صرف رات میں پڑھا جاتا ہے یا دن میں بھی پڑھا جاتا ہے؟ اس سے کیا نقطہ اشارہ ملتا ہے کہ رات میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، اور رات میں قرآن پاک پڑھنے کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے کہ دن میں بہت ساری تشویشات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دل جمعی نہیں پیدا ہو پاتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جہری صلاتیں رات میں ہیں، رات کی صلاتیں میں جہری ہے، قرات زور سے قرات کی جاتی ہے، کیونکہ رات میں دل میں بات زیادہ اچھی طرح اترتی ہے۔ تو اس لیے رات کی تلاوت، رات میں قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا، غور کرنا، تدبر کرنا، یہ زیادہ اہم ہے۔ یہ ایک ایسی عظیم الشان حدیث ہے جس میں ایک ہی حدیث میں صوم رمضان کے بہت سارے فضائل اکٹھا ہو گئے ہیں، بلکہ مطلق صوم کے فضائل اس میں اکٹھا ہو گئے ہیں۔ اس میں کئی حصے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابیں میں موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے سوائے صوم کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، وہ عمل میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور جس کا بدلہ رب العالمین دے اور جس کی تعین نہ ہو۔ باقی اعمال میں تعین ہے، آپ جانتے ہیں، ایک کا 10، ایک کا 70، ایک کا 700 متعین ہے، لیکن صوم وہ عبادت ہے کہ جس کا ثواب متعین نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں دوں گا، کیونکہ اس میں صبر ہے میرے بھائیوں، صوم میں صبر بہت زیادہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے صوم کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ صوم ڈھال ہے، ڈھال جانتے ہیں؟ ڈھال سے لڑنے والا دشمن کے حملوں سے اپنا بچاؤ کرتا ہے، ایسے ہی صوم آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، اور اس طرح سے بہت ساری غلط عادتوں سے بچاتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کی تربیت کا موقع ہے۔ اس لیے اور مختصر ایک ہلکا سا اشارہ دیا گیا ڈھال کے تشریح میں، جب تم میں سے کسی کے صوم کا دن ہو تو اس دن شہوت کی بات نہ کرے، شور نہ مچائے، اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑائی کرے تو کہہ دے کہ میں صائم آدمی ہوں، میں حالت صوم میں ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، صائم کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ دنیا کی خوشبوؤں میں مشک کی خوشبو ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من اطیب الطیب، سارے عطور میں، ساری خوشبوؤں میں سب سے پاکیزہ ہے۔ اور صائم کے منہ سے جو بو نکلتی ہے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے، جس سے کہ نفرت اور کراہت ہوتی ہے عام طور پر، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ میرے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ صائم کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک جب وہ افطار کرتا ہے افطار سے خوش ہوتا ہے، اور جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو وہ خوش ہوگا۔ دو خوشی۔ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں بھائی؟ ہاتھ اٹھایا آپ نے۔ صائم کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ پہلی تو یہ جب وہ افطار کرتا ہے، افطار کرنے پر کیوں خوش ہوتا ہے بھائی؟ ہاں ہاتھ اٹھائیں جو بتا سکتے ہیں، افطار کرنے پہ کیوں خوشی ہوتی ہے؟ ہاں عبدالقدس بھائی ماشاء اللہ۔ دوسری کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ یہ تو ہو گیا کہ دن بھر کی عبادت میری مکمل ہو گئی۔ بہت سارے لوگ کیا سوچیں گے کہ جو سامنے لذیذ قسم کے کھانے ہیں، بھوک کی حالت میں جو مزہ ملتا ہے ویسے نہیں ملتا ہے۔ وہ بھی خوشی ہے، وہ بھی خوشی ہے اور یہ بھی خوشی ہے، لیکن حقیقی خوشی یہ ہے کہ میں نے ایک عبادت مکمل کر لی، صوم مکمل کر لی، یہ اس سے بڑی خوشی ہے۔ اور جو نعمتیں اس وقت پہ ملتی ہیں اس پہ خوش ہونا بھی یہ خوش ہونے کا حق ہے۔ اور جب رب سے ملاقات کرے گا تو صوم کا جو اجر و ثواب ایک بندہ پائے گا اور اس پہ جو خوشی ہوگی، ظاہر ہے کہ اسے اس خوشی کا پورا حق ہے۔ میرے بھائی، اسی طرح سے صوم کے فضائل میں سے یہ بھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ حدیث، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو آدمی ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے رمضان کا صوم رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دو اہم شرطیں بتائی گئی میرے بھائی، یاد رکھنا ہے، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے۔ اگر کوئی آدمی صوم رکھتا ہے اس لیے میرے گھر والے رکھتے ہیں، میرے گاؤں والے رکھتے ہیں، میرا قبیلہ رکھتا ہے، میں ہر سال رکھتا آیا ہوں اس لیے اس سال بھی رکھوں گا، یہ سب اگر نیتیں ہیں، اس سے صوم کے رکھنے سے تندرستی ہوتی ہے، صوم کے رکھنے سے فلاں اور فلاں فائدے ہیں، اگر اس نیت سے کوئی رکھتا ہے تو اس کے گناہوں کی بخشش کا وعدہ نہیں ہے۔ گناہوں کی بخشش کا وعدہ اس شخص کے لیے ہے جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے صوم رکھتا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں، یہ بہت جو ہے اہم نقطہ ہے جس کو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں سے جو نقطہ غائب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے صوم کے فضائل میں سے یہ بھی ہے، سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ ریان ہے، ریان کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پیاس کو بجھا دینے والا، سیراب کر دینے والا۔ زیادہ احساس ایک صائم کو پیاس کا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے دروازے سے داخل کرے گا کہ پھر اس کے بعد اسے پیاس، آخرت میں اس کے لیے پیاس نہیں آئے گی۔ جسے ریان کہا جاتا ہے، اس سے بروز قیامت صرف صائم داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس میں داخل نہیں ہوگا، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے اور کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، صوم کے فضائل میں سے یہ بھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وقتہ صلاتیں، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک
اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان میں سرزد ہونے والے سارے گناہوں کا کفارہ ہیں۔ آپ نے فجر کی صلاح پڑھی اور پھر ظہر کی پڑھی، فجر اور ظہر کے بیچ میں جو چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے معاف ہو گئے۔ ظہر کی صلاح پڑھی، عصر کی صلاح پڑھی، ظہر اور عصر کے بیچ میں جو چھوٹے موٹے گناہ ہوئے معاف ہو گئے۔ تو جو بندہ صلاۃ کا پابند ہے اپنے گناہوں کی معافی کراتا رہتا ہے، گویا اس کے کپڑے پہ میل نہیں جم پاتا، دھویا جاتا رہتا ہے۔ اور ایک رمضان میں صوم رکھا، اگلے آنے والے رمضان میں صوم رکھا، اللہ نے بیچ کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے، اس کے گناہوں کی معافی ہو گئی۔ لیکن ایک شخص جو صوم نہیں رکھتا، صلاۃ نہیں پڑھتا، اس کے گناہ تہ بتہ جمتے چلے جاتے ہیں، اس کے کپڑے پہ میل جمتا چلا جاتا ہے، کیونکہ میل کی صفائی کا کوئی موقع اس کے پاس نہیں ہے۔ تو میرے بھائی یہ بہت عظیم الشان حدیث ہے کہ 5 وقتہ صلاتیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان میں سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہیں۔ شرط کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ جو بڑے بڑے گناہ ہیں اس سے توبہ ضروری ہے، اور چھوٹے گناہوں سے معافی کے لیے ان سے بچنا بھی ضروری ہے، جن کو اسلام میں کبیرہ گناہ کہا گیا ہے، جن پر لعنت آئی ہے، جن کے لیے جہنم کی وعید آئی ہے، ایسے بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ لوگ اب آتے ہیں ان مسائل پر، کچھ اور مسائل پر۔ ارکان صوم، ارکان صوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکن کہتے ہیں کسی بھی، جیسے عمارت ہے، عمارت کا رکن عمارت کے اس حصے کو کہتے ہیں جس حصے کے بغیر عمارت قائم نہ رہے۔ جیسے ایک عمارت عام طور پہ کتنے ارکان پہ قائم ہوتی ہے؟ 4 رکن پہ، 4 کونے پہ 4 کھمبے اسی کو، چھت کو قائم رکھتے ہیں۔ تو یہ لازمی حصہ ہے۔ اگر آپ صرف 3 طرف کھمبے رکھیں تو ایک طرف سے عمارت کے جھکنے کا، گرنے کا، کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی رکن اس حصے کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر وہ عبادت درست نہ ہو۔ صوم کی عبادت اگر آپ چاہتے ہیں درست ہو تو اس میں 2 چیزیں اس کا رکن ہیں، اس کے بغیر آپ کی عبادت درست نہیں ہوگی۔ پہلی چیز ہے نیت اور دوسری چیز ہے امساک۔ دونوں کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر صوم درست ہونے والا ہے ہی نہیں۔ نیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ۔ جس آدمی نے فجر سے پہلے رات ہی میں صوم کا پکا ارادہ نہیں کر لیا تو اس کا صوم نہیں ہوگا۔ اور اسی بنیاد پر علماء نے مسئلہ نکالا کہ اگر کسی وقت چاند کی اطلاع دن میں ملے، 8 بجے 10 بجے دن میں چاند کی اطلاع ملی، تو وہ دن رمضان کا ہے، اس لیے اس کے احترام میں کھائیں پیئیں گے نہیں، صوم رہ جائیں گے، لیکن وہ فرض نہیں پورا ہوگا بلکہ اس دن کی قضا کرنی ہوگی، کیونکہ فجر سے پہلے نیت ضروری ہے جو ہو نہیں سکی۔ تو پہلی چیز ہے کہ فجر سے پہلے نیت ہونی چاہیے، عبادت صوم کی نیت فجر سے پہلے ہونی چاہیے۔ اور ہر صوم ایک مستقل عبادت ہے، اس لیے ہر دن آپ کے یہاں یہ نیت موجود رہنی چاہیے کہ مجھے صوم رکھنا ہے۔ اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور وہ دل سے کیا جاتا ہے۔ دل سے کیا جانے والا کام اگر آپ کسی اور عضو سے کریں گے تو نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کو رکوع کرنا ہے یا سجدہ کرنا ہے، سجدہ کتنے اعضاء پہ کیا جاتا ہے؟ امرت ان اسجد علی 7 اعظم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں۔ سجدہ کرنا ہے تو پیشانی اور ناک لگے سجدے میں، دونوں ہاتھ لگیں، گھٹنے دونوں لگیں، اور دونوں پیر کی انگلیوں کی ہڈی لگے۔ تو کتنے ہو گئے؟ 2 پیر کی انگلیوں کی اور 2 گھٹنوں کی اور 2 ہاتھ، 2 2 4 2 6، اور یہ ناک اور پیشانی 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنا ہے۔ یہ ہے سجدہ جس کو ہڈیوں سے ادا کرنا ہے۔ اب اگر کوئی زبان سے کہے میں نے سجدہ کیا، ہو جائے گا؟ جو عمل جس طرح ادا کرنا ہے وہیں سے ادا ہوگا۔ یہی معاملہ نیت کا ہے۔ نیت کہاں سے کرنا ہے؟ دل سے۔ دل سے اگر آپ کا پکا ارادہ ہے کہ مجھے صوم رکھنا ہے تو ہو گیا۔
اور لاکھ آپ زبان سے کہتے رہیں نویت بصوم غدن اور دل میں نہیں ہے تو نہیں ہوگا. اور نویت بصوم غدن جو کہا جاتا ہے میرے بھائیوں، یہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، نہ آپ کے صحابہ کی تعلیم ہے. اسی لیے اس دعا کو یاد کرنے میں اپنا وقت برباد نہ کریں، اس کی ضرورت نہیں ہے. دل میں نیت کر لیں وہ کافی ہے، اور ایسا کرنا سنت بھی نہیں ہے بلکہ بدعت ہے. زبان سے نیت کرنا بدعت ہے. تو یہ ہو گئی پہلی چیز، پہلا رکن صوم کا نیت. اور دوسرا رکن ہے امساک، کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا. جو بھی صوم توڑنے والی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو روک لینا. کیا صوم توڑنے والی چیزیں ہیں؟ آگے ان کا ذکر آئے گا. اور طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ان چیزوں سے اللہ کی عبادت کی خاطر اپنے آپ کو روک لینے کا نام امساک ہے. امساک ہے، صوم ہے. کہتے ہیں کیونکہ صوم کو توڑنے والی چیزوں سے بچنے کا نام ہی امساک ہے، اور یہی دوسرا رکن ہے. اس لیے پہلے وہی چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ صوم کن چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے. پہلی چیز ہے قصدن کھانا پینا، جان بوجھ کر دانستہ طور پر. اگر آپ نے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، چاہے مفید چیز کھائیں چاہے نقصان دہ چیز کھائیں، چاہے مفید چیز پئیں چاہے نقصان دہ چیز پئیں، سب سے صوم فاسد ہو جائے گا. نقصان دہ چیز کھانا کیسے؟ تمباکو کھایا آپ نے، ہاں، سگریٹ پیا آپ نے، صوم فاسد ہو گیا. یہ نقصان دہ چیزیں ہیں، نقصان دہ چیزیں ہیں جسے نہ رمضان میں کھانا چاہیے نہ غیر رمضان میں. تمباکو سگریٹ سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ علماء کرام نے بہت سارے دلائل کی بنیاد پر اسے حرام قرار دیا ہے. بہرحال پہلی چیز جس سے ہمارا صوم ٹوٹ جاتا ہے وہ کیا ہے؟ قصدن کھانا پینا. اس کا الٹا کیا ہوگا قصدن کا؟ بغیر قصد، بھول کر کے، غلطی سے اگر آپ نے کھا پی لیا تو صوم آپ کا فاسد نہیں ہوگا. جو آدمی بھول چوک کے کچھ کھا لے کچھ پی لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، اللہ نے اسے کھلایا پلایا، اللہ نے اسے کھلایا پلایا. بھول گیا، بھول چوک کو اللہ نے معاف کر دیا تو اللہ نے اسے کھلایا پلایا اور اس کا صوم ہو جائے گا، چاہے فرض صوم ہو چاہے نفل صوم ہو. ایک صحابی کے پاس ایک شخص فتویٰ پوچھنے گیا، کہا کہ میرا نفلی صوم تھا، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، دوسرا مہینہ، نفلی صوم رکھا، گھر سے نکلا اپنے ایک دوست کے گھر گیا، دوست لا کے میرے لیے کھانا پیش کیا، پانی پیش کیا، میں کھا گیا پی گیا. اس کے بعد یاد آیا رے میں تو صوم سے تھا. اب صحابی نے کہا کوئی بات نہیں، بھول چوک میں تو معاف ہے. کہا اس کے بعد اس کے گھر سے نکلا گھومتے ہوئے، پھر دوسرے دوست کے یہاں پہنچا، اس نے بھی پیش کیا، میں کھا لیا پی لیا، بعد میں یاد آیا کہ او میں تو صوم سے تھا. تو کہا کوئی بات نہیں، بھول کے کھا لیا نا پی لیا، کوئی بات نہیں. اس کے بعد کہا پھر اس کے گھر سے نکلا تیسرے دوست کے یہاں گیا، اس نے بھی جو ہے مجھے کھلایا اور پلایا اور میں کھا پی لیا. تو صحابی کہتے ہیں کہ تم کو صوم کی عادت نہیں ہے، اتنا بھولو گے، پہلے دوست کے بعد بھی بھول گئے، دوسرے کے بعد بھی، تیسرے بعد کے بعد، ارے ایک آدھ بار بھول گئے، پہلے دوسرے دن بھول گئے، لیکن وہ بھولتے ہی جا رہے ہو. تو اتنا بھولنا اس کا مطلب صوم کی عادت نہیں ہے، یہ احتیاط کے ساتھ ہے. نہیں تو جان بوجھ کے بھلا بیٹھے آدمی. نفل میں تو اجازت ہے آپ کو، اگر آپ کو کھانا بہت اچھا لگ گیا یا آپ کا دوست اصرار کر رہا ہے تو نفل میں تو آپ توڑ سکتے ہیں. ویسے بھی آپ چاہیں تو بعد میں پھر کوئی اور نفل رکھ لیں، اور نہ چاہیں تو آپ اپنے آپ کے امیر ہیں. نفل میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو امیر بنایا ہے، چاہو تو رکھو چاہو مت رکھو، تو اس لیے نفل میں آپ توڑ سکتے ہیں. بہرحال پہلی چیز جس سے ہمارا صوم ٹوٹ جاتا ہے وہ کیا ہے؟ قصدن کھانا پینا. دوسری چیز کیا ہے؟ قصدن منی نکالنا، جان بوجھ کر کے منی نکالنا، اور یہ سخت حرام ہے. اگر یہ منی نکالنا چاہے کوئی اجنبی تصویر دیکھ کر کے ہو، چاہے زندہ کسی کو دیکھ کر کے ہو، کسی بھی انداز میں ہو، ہاتھ سے ہو، یہ حرام ہے، ہمیشہ حرام ہے. اور اس سے بچنے کے لیے علاج کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم مقرر کیا ہے. آپ نے فرمایا اے جوانوں، جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتے ہیں وہ شادی کر لیں، اگر شادی کی طاقت نہیں رکھتے تو صوم رکھو، اس سے شہوت ٹوٹ جائے گی، شہوت ٹوٹ جائے گی. تو صوم شہوت کو توڑتا ہے، اور اس حالت میں شہوت والی چیزیں کرنا
یہ منع ہے اور اس سے صوم متاثر ہوتا ہے۔ اگر کسی نے قصدن جان بوجھ کے کھا پی لیا، وہ دن اس کا صوم باطل ہو گیا، قضا کرنا پڑے گا۔ قصدن کسی نے منی نکال دیا، حرام کام کیا، توبہ کرنا چاہیے، گناہ کا کام کیا، اس دن کی اسے قضا کرنا پڑے گا، اس دن کی قضا کرنا پڑے گا۔ تیسری چیز جو صوم کو سخت باطل کرتی ہے وہ ہے ہم بستری کرنا۔ میاں بیوی آپس میں ہم بستر ہوں، جمع کریں، یہ صوم کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے۔ اگر کوئی یہ کام کر لے رمضان میں جان بوجھ کر کے، یاد رہتے ہوئے، سفر کے بغیر، تو اس شخص پہ صرف قضا ہی نہیں بلکہ کفارہ بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ جانتے ہیں کفارہ؟ اور اس سلسلے میں وہ بڑی مشہور حدیث آپ جانتے ہوں گے کہ ایک صحابی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے رمضان کے دنوں میں اپنے بیوی سے ہم بستری کر لی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جاؤ ایک غلام آزاد کرو۔ دوسرا حکم کیا دیا؟ کہ جاؤ 2 مہینے صوم رکھو۔ اور تیسرا حکم اس آدمی کو یہ دیا کہ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ غلام آزاد کرو، اس کی طاقت نہیں تو لگاتار 2 مہینے صوم رکھو، اس کی طاقت نہیں تو 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ تو بہت سخت منع ہے ہم بستری کرنا۔ اور اگر کسی آدمی کے اندر یہ تینوں طاقت نہیں ہے تو معاف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کے پاس طاقت ہے، کس کے پاس طاقت نہیں ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھی چیز جس سے صوم ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے قصدن قے کرنا۔ جان بوجھ کے آپ نے انگلی ڈال کے قے کیا، یا اور کسی وجہ سے جان بوجھ کے اگر آپ نے قے کیا ہے تو صوم ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر خود بخود قے آ گیا، چاہے منہ بھر کے آئے، چاہے تھوڑا سا آئے، کسی طرح سے بھی خود قے آ گیا تو پھر صوم اس سے نہیں ٹوٹتا، خود قے آنے سے نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے زیادہ آئے چاہے کم۔ اور اگر خود آپ اپنے طور پہ کرتے ہیں تو اس سے صوم ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں صاف صاف حدیث ہے۔ حیض و نفاس کا خون نکلنا، عورتوں کو، بچیوں کو یہ مسئلہ جاننا ضروری ہے کہ حالت حیض میں، حالت نفاس میں، نفاس کہتے ہیں ولادت کے بعد کا خون جو آتا ہے، اور حیض جو ہر مہینے میں خون آتا ہے، ان 2 حالتوں میں صوم رکھنا حرام ہے۔ اگر کسی نے صوم رکھ لیا تو صوم نہیں ہوگا۔ اور کسی نے صوم رکھا تھا اور دن میں حیض آ گیا، 11 بجے حیض آ گیا، یا اس سے پہلے یا اس کے بعد حیض آ گیا، تو اس کا صوم باطل ہو جائے گا، اس کا صوم باطل ہو جائے گا۔ اور اس کو جو ہے یاد رکھنا چاہیے۔ بہت ساری جو ہے خاص طور پہ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں اور بالغ ہوتی ہیں، اگر ان کو یہ مسائل نہ بتائے جائیں تو وہ صوم رکھ لیا کرتی ہیں، یا پھر کبھی کبھی مسئلہ جانتے ہوئے بھی شرماتے ہوئے رکھ جاتی ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس کو حیض آنا شروع ہو گیا اور یہ بالغ ہو۔ تو ایسے کو کہنا چاہیے کہ اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے تو اسے اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس حالت میں صوم رکھنا ممنوع ہے۔ سینگی لگوانا بھی ایسی چیز ہے جس سے صوم باطل ہو جائے گا، یعنی خون نکلوانا۔ اگر کسی نے کافی جو ہے خون نکلوا لیا بدن سے، یا علاج کے طور پر یا کسی مریض کو دینے کے لیے، تو اس سے بھی صوم فاسد ہو جائے گا۔ تو یہ کل 6 چیزیں ہیں جس سے صوم باطل ہو جاتا ہے۔ 6 چیزیں ہیں جس سے صوم باطل ہو جاتا ہے۔ انہی چیزوں سے آپ کو حالت صوم میں بچنا ہے، ان چیزوں سے لازمی طور پر آپ کو بچنا ہے۔ نہ قصدن کھائیں گے، نہ پئیں گے، نہ جو ہے ہم بستری کریں گے، نہ قصدن منی نکالیں گے، نہ قصدن قے کریں گے، اور حیض و نفاس کا خون اگر آ گیا تو اس حالت میں صوم نہیں رکھیں گے، اور نہ سینگی لگوائیں گے۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں جن سے رکنا ہے۔ میرے بھائیو، کیا اور کسی چیز سے رکنا نہیں ہے؟ ہاں، کون بتائے گا؟ بس اتنی چیزوں سے رکنا ہے؟ ماشاءاللہ، کہیں سے آواز آ رہی ہے، اسلم بھائی شاید بولیں، اور بہت سی چیزوں سے رکنا۔ کسے کسے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس سے پہلے ذکر آ چکا ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو اگر کسی نے کر لیا تو صوم ٹوٹ جائے گا، لیکن بعض چیزیں ہیں جو آپ کے صوم کے ثواب کو کم کرتی ہیں۔ صوم تو ٹوٹے گا نہیں، قضا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن آپ کے صوم کا ثواب کم ہو جائے گا، صوم مخدوش ہو جائے گا، مجروح ہو جائے گا، زخمی ہو جائے گا، صحیح سالم تندرست اللہ کے پاس نہیں پہنچے گا آپ کا صوم۔
جھوٹ بولنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ کے مطابق عمل کرنا نہیں چھوڑتا، تو اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جیسے کہ پہلے کہا کہ یہ تقوی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ البتہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عورتوں کو دیکھا کہ غیبت کر رہی تھیں۔ آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ قے کرو، تو ان کے منہ سے خون کے ساتھ ساتھ میں گوشت بھی نکلا۔ تو کہا کہ تم لوگ اللہ کی حلال چیزوں سے صوم رکھی ہوئی تھی اور حرام چیزوں پہ افطار کر رہی تھی، کیونکہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، تو تم لوگ گوشت کھا رہی تھی جو تمہارے منہ سے نکلا۔ تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس لیے غیبت کی بنیاد پر صوم تو نہیں ٹوٹے گا، اور نہ ہی غیبت کرنے والے کے منہ سے گوشت کا قے ہوگا، گوشت کا قے بھی نہیں ہوگا۔ اگر ثابت ہوتا تو ہم مانتے، لیکن ثابت نہیں ہے اس لیے ہم اسے نہیں مانتے۔ تو اس سے البتہ اس سے گناہ جو ہے اس سے گناہ ہوگا، صوم کے ثواب میں کمی ہوگی، زبان کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے اس کا آدمی اللہ کے ہاں گنہگار ہوگا۔ رمضان میں یہ نیکیوں کا موسم ہے، تو کون کون سی نیکیوں کا ہمیں موقع ہے؟ پہلی نیکی جس کا بار بار ذکر آ رہا ہے سیام کا یا صوم کا، یا جسے روزہ کہہ لیتے ہیں، ہمارے ہندی اردو والے روزہ کہہ لیتے ہیں، ایران سے جانے والی زبان، عربی میں صوم یا سیام ہے۔ تو یہ پہلی نیکی ہے، اور جس کی فضیلتیں آپ جان چکے کہ اللہ کو اس کے صوم رکھنے والے کے منہ کی بو بہت پسند ہے، اللہ کے پاس پہنچے گا تو بڑی اسے خوشی حاصل ہوگی، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری نیکی آپ کو کیا ملتی ہے؟ قیام اور تراویح کی نیکی ہے۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے اور مکہ میں جا کے تراویح پڑھنے کا موقع ملے تو اس کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ تراویح کی کیا فضیلت ہے؟ کسے معلوم ہے تراویح کی فضیلت؟ ہاتھ اٹھائے۔ شیخ انعام ہے نہیں؟ تراویح کی فضیلت کس بھائی کو معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھائے۔ سبحان اللہ، اتنے سالوں سے تراویح پڑھتے ہیں، صرف ایک بھائی کو تراویح کی فضیلت معلوم ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ جو ہے مبارک ہو، یہ اس کی فضیلت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، 2 شرطیں یاد رکھیں، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ تراویح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ پڑھنے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر 8 رکعتیں تراویح پڑھتے تھے، ہر 2 رکعتوں پر سلام پھیرتے اور 3 رکعتیں وتر پڑھتے تھے، نہایت خشوع اور خضوع اور اطمینان کے ساتھ پڑھتے تھے، ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، متفق علیہ حدیث ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 10 رکعتیں صلاۃ پڑھتے تھے، ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرتے اور 1 رکعت وتر پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو آپ پڑھا کرتے تھے۔ البتہ تراویح کی رکعتوں کی تعداد کے مسئلے میں افضل یہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیوں؟ اکثر و بیشتر حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا۔ کبھی کبھی آپ سے 13 بھی ثابت ہے، کبھی کبھی آپ سے کتنا ثابت ہے؟ 13 بھی، یعنی 11 سے زیادہ گویا ثابت ہو گیا، 11 بھی ہے اور 13 بھی ہے۔ اور صلاۃ پڑھنے والوں کے لیے اسی میں نرمی اور سہولت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دین نرمی کا دین ہے، ان الدین یسر۔ اور اسی طرح سے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں حرج کی چیز نہیں رکھی ہے۔
تو اسی میں صلاۃ پڑھنے والوں کے لیے نرمی بھی ہے، اور خشوع اور خضوع اور اطمینان کے زیادہ قریب بھی یہی ہے۔ جب کم رکعتیں آدمی پڑھے گا تو نہایت خشوع کے ساتھ، نہایت اطمینان کے ساتھ، رکوع بھی اچھی طرح، سجدہ بھی اچھی طرح، سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی اچھی طرح، رکوع سے اٹھ کر کے کھڑا ہونا بھی نہایت اطمینان کے ساتھ، ساری صلاۃ اطمینان کے ساتھ پڑھے گا، تلاوت بھی اطمینان سے کرے گا۔ تلاوت کے مسئلے میں میرے بھائیوں یہ بات یاد رہے کہ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے، صلاۃ میں بھی اور تلاوت میں بھی، دونوں مسئلے میں تنبیہ ضروری ہے کہ صلاۃ میں اطمینان ضروری ہے۔ بلا اطمینان والی صلاۃ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کب آپ رکوع میں گئے، کب آپ سجدے میں گئے، پتہ ہی نہیں، امام دوبارہ اٹھ گیا اور ابھی آپ سجدے ہی میں جا رہے ہیں۔ کہیں کہیں تو تراویح ایسے پڑھتے ہیں کہ کوے کے چونچ مارنے کی طرح، رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھے، سجدے میں گئے، آپ امام کا ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ اگر آپ اطمینان سے پڑھنا چاہتے ہیں امام کا ساتھ نہیں دے پائیں گے، پتہ نہیں ایک ایک بار تسبیح پڑھتے ہیں یا ایک سے زیادہ تسبیح پڑھتے ہیں کہ ایک بھی نہیں پڑھتے، خالی اٹھتے جھکتے ہیں۔ تو یہ بے اطمینانی والی صلاۃ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ایک بار ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، اس نے 2 رکعت صلاۃ پڑھی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سلام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ نے فرمایا تو نے صلاۃ نہیں پڑھی، جاؤ پھر پڑھو، لوٹا دیا اسے، پھر ویسے ہی پڑھ کے آیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا دیا، پھر ویسے ہی پڑھ کے تین بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹایا اس آدمی کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اطمینان سے نہیں پڑھ رہا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھائی پوری صلاۃ کہ اطمینان سے پڑھو۔ اس حدیث میں بار بار اس بات کی تاکید ہے کہ رکوع میں جاؤ تو اطمینان سے رکوع کرو، کھڑے ہو جاؤ تو اس طرح اطمینان سے کھڑے ہو کہ ساری ہڈیاں اپنی جگہ پہنچ جائیں، سجدے میں جاؤ تو اطمینان سے سجدہ کرو، اٹھ کے بیٹھو تو ایسے بیٹھو کہ پوری طرح سے اطمینان ہو جائے۔ تو بار بار اطمینان کی تاکید کی گئی، گویا بے اطمینانی کی صلاۃ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو کیا فائدہ آپ صلاۃ قیام اللیل پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں اور بے اطمینانی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ اور قرآن کی تلاوت میں بھی یہی مسئلہ ہے، یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون، پتہ نہیں قاری صاحب خود بھی سمجھتے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں، پچھلے والے تو یقیناً نہیں سمجھتے، لیکن پڑھنے والا بھی سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا معلوم نہیں۔ تو ایسی تلاوت نہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، سکون کے ساتھ پڑھو۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا انداز بتایا، کہتے تھے کان یمد مدن، آپ کھینچ کھینچ کے پڑھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ پہ بھی کھینچا، رحمان پہ بھی کھینچا، رحیم پہ بھی کھینچا۔ تو کانت قراءتہ مدہ، آپ کی قراءت کھینچ کھینچ کے ہوتی تھی۔ اور اگر تیزی سے پڑھ رہے ہیں کہتے ہیں کیا ہے، حدر ہے، حدر ہے۔ یہ نہیں ہے میرے بھائی، قرآن پاک کی تلاوت قرآن پاک کے احترام کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو یہ رہا تراویح کی رکعتوں میں سنت کیا ہے۔ جو شخص البتہ زیادہ رکعتیں پڑھے تراویح کی تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی صلاۃ 2 رکعت ہے، جب کسی کو صبح ہو جانے کا خوف ہو تو 1 رکعت پڑھ لے، اس کی پڑھی ہوئی ساری صلاۃ وطر ہو جائے گی۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گنتی متعین نہیں کی، آپ نے کہا 2 پڑھتے جاؤ، جب صبح ہونے کا خطرہ ہو 1 پڑھ لو۔ تو گویا یہ نفل ہے، اور نفل میں کوئی گنتی متعین نہیں ہے۔ نفل قیام میں چاہے رمضان ہو چاہے رمضان کے علاوہ ہو، البتہ تراویح خاص قسم کی نفل ہے، خاص قسم کی نفل ہے جس کو علماء نے سنت مؤکدہ قرار دیا۔ فرض کے علاوہ سب نفل ہے، نفل کے معنی ہوتا ہے زیادہ، تو یہ خاص قسم کی نفل ہے، اور اس کی بھی تعداد میں سنت وہی ہے 11 یا 13 رکعت، اور اگر کوئی اس سے زیادہ پڑھتا ہے تو یہ جائز ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ دونوں فریق کو خوش کرنے کی کوشش ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے، اس سے زیادہ غلط بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اس سے دونوں فریق ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں فریق کو راضی کرنے کی کوشش نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش ہے، یہ امت کو متحد کرنے کی کوشش ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ دلیل اسی کا ساتھ دے رہے ہیں اور ہم کو دلیل پہ عمل کرنا ہے، ہم کو دلیل پہ عمل کرنا ہے، اور اس سے دونوں فریق ناراض ہو جاتے ہیں۔ 20 والے کہتے ہیں 11 کو سنت کہہ دیا، ہمارے 20 کو سنت نہیں کہا، اور 11 والے کہتے ہیں زیادہ کی اجازت دے دی، تو دونوں ناراض ہو جاتے ہیں ایسے آدمی سے۔ میرے بھائیو، یہ راضی کرنے کی کوشش نہیں ہے، بلکہ یہ حق بیان کرنے کی کوشش ہے۔ جس آدمی کو بیان کرنے والے کو جو بات حق سمجھ میں آئی اس کو اس نے بیان کیا ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں فریق کو راضی کرنے کی کوشش ہے تو اس سے زیادہ غلط بات میرے خیال سے دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس مسئلے سے دونوں فریق ناراض ہیں۔
یہ تلاوت قرآن پاک کا آسان پلان ہے۔ ایک تو تراویح میں بندہ قرآن پاک اگر پابندی سے پڑھتا ہے، اور اگر امام قرآن پاک تراویح میں ختم کرتا ہے تو تراویح میں قرآن سننے کا ایک موقع ہے، اچھا موقع ہے۔ اور الگ سے بھی قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ بہت آسان سا پلان ہے۔ قرآن پاک کے کل صفحات ہیں 604 صفحہ ہے قرآن پاک میں۔ اگر آپ ہر نماز ہر صلات میں 4.5 صفحہ پڑھیں، آپ 2 صفحہ یا 2.5 صفحہ پہلے پڑھ لیں، 2 صفحہ یا 2.5 صفحہ بعد میں پڑھ لیں، 2 صفحہ میں 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا، 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا، یعنی 5 منٹ آپ نے پہلے تلاوت کر لی، 5 منٹ بعد میں تلاوت کر لی اگر ہر صلات میں، اور 5 صلاتیں ہیں تو 30 دن میں آپ کے 604 صفحے پورے ہو جائیں گے، یہ ایک مہینے کا۔ اگر اس سے زیادہ آپ وقت دے سکتے ہیں تو ظاہر بات ہے اس سے زیادہ مرتبہ آپ قرآن پاک کو ختم کر سکتے ہیں۔ شبینہ، اس پہ سوالیہ نشان ہے۔ شبینہ ہو سکتا ہے کچھ بھائی جانتے ہوں گے، کچھ بھائی نہیں جانتے ہیں۔ شبینہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ایک رات تراویح پڑھ کے اسی میں پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے نہ تراویح کا مطلب سمجھا نہ قرآن کی تلاوت کا مطلب سمجھا۔ کیا تراویح کا مطلب ہے قرآن ختم کرنا؟ کہ ہر رات میں اللہ کے لیے قیام کرنا، ہر رات اللہ کے لیے قیام کرنا، نہ کہ اس میں قرآن ختم کرنا مقصد ہے۔ کہیں کسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ تراویح میں قرآن ختم کرو۔ اگر کوئی قرآن نہ ختم کرے تراویح میں، جو صورت یاد ہے وہی پڑھ پڑھ کے قیام اللیل کرتا رہے، اس کو اجر ملے گا۔ تو اس لیے ان لوگوں نے نہ تراویح کا مطلب سمجھا ہے نہ قرآن کا مطلب سمجھا ہے، اور قرآن پاک کی اس میں توہین ہے کہ ایک رات میں ختم کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے آ کے کہا کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کر لیا، تو کیا کہا کہ اس نے کیا سمجھا ہوگا قرآن پاک کو جو 3 دن سے پہلے ختم کر لیا؟ تو 3 دن میں آپ نے ختم کرنے کے لیے کہا، 3 دن سے کم میں قرآن نہیں ختم کرنا چاہیے۔ تراویح میں تلاوت قرآن کی کیفیت پہ بات ہو چکی ہے۔ اتفاق امت اور تراویح، یہ نقطہ بھی ہے کہ میرے بھائیوں، تراویح کے ذریعے اتفاق امت کیسے؟ تراویح کیا ہے؟ نفل ہے کہ فرض ہے؟ ہاں نفل ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اور اتفاق امت کا فرض ہے کہ سنت ہے؟ امت کا اتفاق فرض ہے۔ تو امت کا اتفاق فرض ہے، اور فرض کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ حرام۔ امت میں اختلاف حرام ہے، امت کا اتفاق فرض اور اختلاف حرام۔ اور تراویح نفل، تراویح پڑھنا سنت یا نفل، اور اس کے الٹا کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا، حرام نہیں ہوگا، اس کے الٹا مکروہ ہوگا۔ تو اگر تراویح کی وجہ سے ایک حرام کام کیا جائے تو کتنا غلط ہوگا۔ تراویح سنت ہے، فرض نہیں ہے، اور امت کا اتفاق فرض ہے۔ اگر کچھ لوگ امت کا اتفاق ختم کرتے ہیں اس کی وجہ سے، تراویح کی وجہ سے مسجدیں بانٹتے ہیں، تراویح کی وجہ سے لڑائیاں کرتے ہیں، تراویح کی وجہ سے جو ہے خونریزی برپا کرتے ہیں، تو یہ امت کے گنہگار ہیں۔ امت کا اتفاق فرض ہے اور امت میں اختلاف حرام ہے، اور تراویح صرف سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ کسی عالم نے تراویح کو فرض نہیں کہا، جبکہ امت کا اتفاق فرض ہے۔ اس لیے امت میں اختلاف پیدا کرنے والوں سے ہوشیار رہیں، صحیح مسئلہ ان کو بتائیں۔ 11 رکعت سنت ہے، اس پہ آپ عمل کریں گے زیادہ اجر پائیں گے، کوئی زیادہ پڑھتا ہے تو جائز ہے۔ اس کی وجہ سے اختلاف کرنا، مساجد بانٹنا، امت کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا، خونریزی کرنا، لڑائیاں کرنا حرام ہے۔ رمضان میں فضیلت والے اعمال چل رہے تھے کہ ایک فضیلت والا عمل قیام اور تراویح بھی ہے، اور ایک فضیلت والا قرآن پاک کی تلاوت بھی۔ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا فضیلت والا عمل ہے، اور اس کا بھی مختصر بیان ہو گیا۔ صدقہ کرنا بھی رمضان میں فضیلت والا عمل ہے۔ صدقہ کرنا رمضان میں فضیلت والا عمل ہے، اور صدقہ فطر تو رمضان ہی سے متعلق صدقہ ہے۔ جو فضیلت والا عمل بتایا گیا وہ صدقہ فطر نہیں ہے، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ رمضان میں صدقہ کرنا مطلب صدقہ فطر دینا۔ عام صدقات، عام صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں خرچ کرنے کا طریقہ کون بھائی جانتا ہے؟ صحابی کیسے بیان کرتے ہیں؟ ہاں فضل بھائی بولیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ خرچ کرتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس واجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل فکان اجود من الریح المرسلہ۔
اللہ کے نبی بہت سخی تھے، بہت سخی تھے، بہت دینداتا تھے، بہت خرچ کرنے والے تھے، اور رمضان میں تو آپ کی سخاوت اور بھی بڑھ جاتی تھی جب جبریل علیہ السلام آتے تھے، اور آپ کی سخاوت رحمت بھری ہوا یا آندھی سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی تھی۔ رحمت بھری ہوا جو بھیجی گئی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب وہ چلتی ہے تو وہ فرق کرتی ہے کہ اس گھر میں جاؤ، اس گھر کو چھوڑ دو، اس کو دو، اس کو نہ دو، اس کی ناک میں پہنچو، اس کی ناک میں نہ پہنچو، نہیں۔ تو ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک پہ لٹاتے تھے۔ رمضان کا مہینہ ہو تو آپ کی خیر سے، آپ کی بھلائی سے اور آپ کے خرچ کرنے سے کوئی بھی جو ہے محروم نہیں رہتا تھا۔ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ عام صدقہ ہے میرے بھائیوں، جو رمضان میں جس کے نیکی کمانے کا آپ کو موقع ہے وہ صدقہ فطر نہیں ہے۔ پہلے اس کو یہ صدقہ فطر نہ سمجھ لیں کہ صدقہ فطر ہی یہ رمضان کا صدقہ ہے۔ صدقہ فطر تو افطار کرنے پر ہے، افطار کرنے پر ہے، یعنی جب چاند دیکھ لیا اس کے بعد آپ پہ فرض ہوا، شروع رمضان سے تھوڑی فرض ہوا۔ اگر کسی نے پہلے ہفتے میں صدقہ فطر دے دیا ادا ہوگا؟ ظہر کو آپ صبح 10 بجے پڑھ لو ادا ہوگا؟ نہیں ادا ہوگا، اس کا وقت متعین ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں صدقہ فطر کے کیا مسائل ہیں۔ صدقہ فطر میں پہلا مسئلہ تو یہ ہے، کیا روپیہ نکالنا، ریال نکالنا، ڈالر نکالنا، ٹاکا نکالنا، غلے کی قیمت نکالنا کیا درست ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 سا غلہ، کھانا، طعام، غلہ صدقہ فطر کے طور پر نکالا کرتے تھے، اور ان دنوں ہمارا غلہ، ہمارا کھانا کیا ہوتا تھا؟ کشمش، پنیر اور کھجور۔ گویا کوئی کھجور نکالتا تھا، کوئی پنیر نکالتا تھا اور کوئی کشمش نکالتا تھا۔ تو یہ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کا عمل، کہ صحابہ یہ نکالتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث وہ بھی ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاع من طعام علی کل حر او عبد او ذکر او انثى صغیر او کبیر من المسلمین، کہ آپ نے ہر چھوٹے بڑے مرد عورت ہر مسلمان پر، غلام ہو آزاد ہو، ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر 1 سا غلہ فرض کیا ہے، 1 سا غلہ فرض کیا ہے۔ تو فرض کیا ہے؟ غلہ ادا کرنا، اور وہ بھی 1 سا۔ 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ اگر ایک معتدل آدمی کے ہاتھ سے چلو بھر کے 4 چلو بھر دیا جائے، کتنے چلو؟ 4 چلو، 4 چلو معتدل آدمی کے ہاتھ سے اگر نکال دیا جائے تو وہ غلہ جتنا وزن بنے گا وہ ہوگا 1 سا، تقریباً بہت زیادہ ہو گیا تو 3 کلو بنے گا، بہت زیادہ ہو گیا تو 3 کلو بنے گا، نہیں تو 2.5 کلو عام طور پہ بنتا ہے۔ اسی لیے علماء نے، کسی نے 2 کلو 40 گرام، کسی نے 2 کلو 400 گرام، کسی نے 2 کلو 600 گرام، مختلف علماء نے اس کو وزن کیا، اور مختلف، کیونکہ وزن کرنے میں جو سامان آپ وزن کریں گے اس سے فرق پڑے گا۔ حتیٰ کہ ایک ہی چیز، اگر آپ ایک گلاس لیں اور ایک گلاس میں ایک بار اچھا گیہوں رکھ کے وزن کریں اور ایک بار ردی گیہوں رکھ کے وزن کریں تو وزن فرق پڑ جائے گا۔ ایک بار اچھا جو رکھ کے وزن کریں، ایک بار اچھا جو ہے، ایک بار اسی میں کھجور رکھ کے وزن کریں کچھ اور ہوگا، جو رکھ کے وزن کریں کچھ اور ہوگا۔ تو ناپنے والی چیز کو جب وزن میں بدلا جائے گا تو ظاہر بات ہے وزن تبدیل ہوگا، وزن تبدیل ہوگا۔ اس لیے غلہ کو غلے ہی کی شکل میں دینا ہے آپ کو، اور وزن کے معاملے میں اگر ناپنے کا پیمانہ آپ کے پاس ہے تو ناپ کے دیں گے، اگر ناپنے کا پیمانہ نہیں ہے، وزن کرنے کا اگر آپ کو موقع میسر ہے تو وزن کر کے دیں گے، نہیں تو ایک معتدل آدمی کے ہاتھ سے 4 چلو بھر کر کے دے دیں گے، 4 چلو بھر کر کے دے دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، صدقہ فطر میں غلہ ہی نکالنا فرض ہے، غلہ کے علاوہ دوسری چیز نکالنا درست نہیں۔ کیوں نہیں درست ہے؟ آئیے ہم اس کے اسباب دیکھتے ہیں۔ پہلا سبب تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی یہ خلاف ورزی ہے، اور ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو وہ مردود ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسری چیز یہ صحابہ کے عمل کے بھی خلاف ہے، اور ہم کو صحابہ اور سلف صالحین کا طریقہ اپنانا چاہیے، دوسرے طریقے ہمیں نہیں اپنانا چاہیے۔
تیسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو مختلف اجناس میں متعین کیا ہے، کسی ایک جنس میں متعین نہیں کیا ہے، کشمش ہے، کھجور ہے، پنیر ہے، وغیرہ وغیرہ میں۔ تو آپ کس کی قیمت نکالیں گے؟ کیونکہ سب کی قیمت مختلف ہے۔ کیا 1 کلو کھجور اور 1 کلو گیہوں کی قیمت ایک ہے؟ آپ کس کی قیمت نکالیں گے؟ اور یہ کیسے متعین کر لیں گے کہ میں جو ہے چاول کھاتا ہوں تو چاول ہی کی قیمت دوں گا؟ نہیں، یہ آپ کو تعین کرنا درست نہیں ہے۔ پھر میرے بھائیوں، قیمت نکالنے سے فطرے کی حقیقت بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ظاہری شعار ہے جسے سب جانتے ہیں، جبکہ قیمت نکالنے کی شکل میں ایک مخفی صدقہ ہو جاتا ہے جسے صرف لینے اور دینے والے جانتے ہیں۔ اگر آپ غلے کی شکل میں دیں گے اور اپنے صحیح وقت پہ دیں گے، عید سے پہلے اگر عیدگاہ میں غلے کا ڈھیر لگا رہے کہ جو غریب ہو آ کے لے جائے، ہر نکالنے والا اپنا غلہ لے کے آ رہا ہے، ہر نکالنے والا لے کے آ رہا ہے عیدگاہ میں، جو غریب ہو لے کے جائے، راستوں میں غلے رکھے ہوئے ہیں، جو فقیر ہو لے کے جائے، یہ ایک شعار ہے۔ مسلم غیر مسلم سب دیکھتے ہیں کہ صدقہ فطر مسلمان تقسیم کر رہے ہیں، لیکن اگر ایسا ختم ہو گیا، پیسہ دینا شروع کر دیا، تو یہ تو ختم ہو جائے گا، شعار ختم ہو جائے گا، چھپ جائے گا، کس نے لیا کس نے دیا پتہ ہی نہیں، پیسہ لینے والے بہت سارے لوگ پہنچ جائیں گے اور یہ شعار ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو جمعیات جمع کرتی ہیں، وہ ساری سوسائٹیاں جگہ جگہ بنا لیتے ہیں لوگ اور پھر پیسہ جمع کر کے پھر نکالتے ہیں، کہا ہے ان سوسائٹیوں کو بھی نہیں دینا چاہیے، یہ آپ کو ادا کرنا ہے، اس میں ایک شعار ختم ہو رہا ہے دین کا۔ تو یہی اصل ہے، جیسا کہ میں آپ کو فتویٰ دکھاؤں، شیخ البانی رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ جو جمعیات خیریہ ہیں اس میں جمع کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو شیخ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور سلف صالحین کے زمانے میں جو ہے یہ طریقہ نہیں تھا۔ زکوٰۃ میں بھی کچھ زکوٰۃ جمع کیا جاتا تھا، سارے زکوٰۃ نہیں جمع کیے جاتے تھے۔ آپ نے کہا کہ جیسے کھیتیوں کا زکوٰۃ ہے اور مویشیوں کا زکوٰۃ ہے، تو اس کو تو جمع کیا جاتا تھا، لیکن جو سونے اور چاندی میں جو زکوٰۃ ہے، درہم و دینار میں جو زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں جمع کیا جاتا تھا۔ اور یہی حال ہے صدقہ فطر کا بھی، صدقہ فطر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع نہیں کیا جاتا تھا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے، آپ کے زمانے کے طریقے کے خلاف ہے۔ پھر میرے بھائیوں، اگر آپ کسی جمعیت میں جمع کر رہے ہیں، کسی سوسائٹی میں جمع کر رہے ہیں، تو اس میں یہ بھی خطرہ ہے کہ سوسائٹی والے آپ سے وقت سے پہلے لے لیں، جبکہ نکالنے کا وقت کیا ہے؟ فطرہ ادا کرنے کا وقت کیا ہے؟ فطرہ ادا کرنے کا ایک افضل وقت ہے اور ایک جائز وقت ہے۔ فطرہ ادا کرنے کا افضل وقت عید کے دن ہے، چاند نکلنے کے بعد سے لے کر عید کی صلاۃ پڑھنے تک۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن ایک سا غلہ نکالتے تھے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ عید کے لیے لوگوں کے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ صدقہ عید فطر سے کب فرمایا؟ صلاۃ عید سے پہلے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ جو آدمی من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقہ، جس نے صلاۃ سے پہلے ادا کر دیا تو یہ تو اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، اور جس نے صلاۃ عید کے بعد دیا تو عام صدقہ ہو گیا۔ اگر کوئی سوسائٹی والا یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو جمع کر لوں، فقیروں کو بعد میں پہنچاؤں گا، تو اپنے وقت پہ تو غریب تک نہیں پہنچا۔ ہو سکتا ہے وہ پہلے جمع کر لے، 28 سے پہلے، 2 دن پہلے تک جائز ہے، اس سے پہلے جائز نہیں، تو ہو سکتا ہے وقت سے پہلے جمع کر لے، اور ہو سکتا ہے وقت کے بعد ادا کرے۔ تو دو خطرات ہیں جس سے اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے غریب کو غلہ دے، اپنے ہاتھ سے غریب تک غلہ پہنچائے۔ پھر میرے بھائیوں، ایک جگہ میں گیا تھا، درس میں مسئلہ بتانے لگا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں تو ہم لوگ جب عید پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد غریبوں کو غلہ دیتے ہیں۔ تو شروع میں تو میں چونکا، لیکن بعد میں میرا چونکنا ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کوئی بھی بتائے گا؟ بعد میں مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی، تھوڑی دیر جب غور کیا میں نے اس مسئلے پہ تو حیرت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ دیہات کے لیے کچھ مولوی صاحب لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ دیہات پہ نہ عید ہے، نہ جمعہ ہے، نہ بقرعید ہے، تو کہتے ہیں اگر تم عید پڑھنے سے پہلے اپنی قربانی کر لو، کوئی بات نہیں، اس لیے کہ تم پہ عید ہے ہی نہیں، تو چاہے پہلے کرو چاہے بعد کرو، تو عید پڑھنا تمہارا فائدہ ہی نہیں۔ اور ایسے ہی وہ کہتے ہیں تم پر عید ہی نہیں ہے تو فطرہ چاہے پہلے دو چاہے بعد میں دو،
اور کہتے ہیں تم پہ جمعہ بھی نہیں ہے تو بعد میں چاہے احتیاطی ظہر پڑھو. تو یہ فتویٰ میرے بھائیوں انتہائی غلط فتویٰ ہے. غلط فتویٰ ہے کہ آپ کہو دیہات میں نہ عید ہے نہ بقرعید ہے نہ جمعہ ہے. یہ تو غلط فتویٰ ہے. جو آج کل کے دیہات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ ایسے ہی ایک دیہات تھا، ایسے ہی ایک دیہات تھا. بعض لوگوں نے قرا کی جو بات کہی ہے وہ اصل میں حقیقت یہ ہے، جو خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں، بدو، جو ہر دم سفر کی حالت میں رہتے ہیں کہ آج یہاں اپنا خیمہ لگا لیا، اس کے بعد وہاں خیمہ لگا لیا، تو وہ ہر دم سفر کی حالت میں ہے، تو ان پہ نہ جمعہ ہے نہ عید ہے. ان لوگوں کے لیے ہے، خانہ بدوشوں کے لیے ہے. یہ گاؤں دیہات تو بسے ہوئے ہوتے ہیں، بسے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ نہ ان پر جمعہ ہے نہ عید ہے. تو ان کے لیے جمعہ بھی ہے، ان کے لیے جمعہ بھی ہے اور ان کے لیے عید بھی ہے. جمعہ بھی ہے اور عید بھی ہے. تو اس لیے وہ لوگ بھی صدقہ فطر پہلے ادا کریں گے. اگر بعد میں ادا کیے تو ادا نہیں ہوا. اور 28 کے بعد سے لے کر کے 28 اور 28 کے بعد سے لے کر کے شروع کریں گے ادا کرنا، اور عید سے پہلے تک ادا کر دیں گے. اگر کسی سے بھول چوک ہو گئی، مسئلہ نہیں یاد رہ گیا، تو بھول چوک کی وجہ سے بعد میں وہ ادا کر دے گا، لیکن بلا بھول چوک کے، بلا عذر شرعی کوئی شخص تاخیر نہیں کرے گا. فطرہ کا مصرف کیا ہے؟ کس کو دیا جائے؟ کیا فطرہ وہ 8 مصرف جو زکوٰۃ کا ہے وہ سارے لوگوں کو دیں گے؟ نہیں. فطرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طعمۃ للمساکین، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. روزے دار سے جو غلطی اور بھول چوک ہو گئی اس کی معافی کے لیے ہے، اور مسکینوں کا کھانا ہے. اس لیے غریب اور مسکین کو دیا جائے گا، باقی لوگوں کو نہیں. کوئی قرض دار ہے تو مجھے فطرہ دے دو، غریب نہیں ہے صرف قرض دار ہے تو اس کو نہیں دیا جائے گا. ایسے ہی کسی اسلامی مرکز میں دے دو، کسی جمعیہ خیریہ میں دے دو، کسی مدرسہ میں دے دو، کسی مسجد میں دے دو. نہیں، یہ مسکینوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، اس لیے مسکین کو دینا چاہیے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بس ایک خاندان متعین کر لیا، وہ خاندان کا نام ہے فقیر خاندان. وہ لکھ پتی ہیں تو بھی فقیر ہیں، کیونکہ بھئی فقیر ہیں، باپ دادا فقیر تھے تو اب بھی فقیر ہیں، تو ہمیشہ فقیر ہی رہتے ہیں. یہ غلط بات ہے. نہیں، اگر فقیر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی حاجت نہیں پوری ہو رہی ہے، جس کو کھانا یا لباس نہیں مل رہا ہے، یا اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو جو فقیر اور محتاج ہے اس کو دیا جائے گا. ذات کے فقیر کو یا ایک ہی خاندان کو ہمیشہ دیتے چلے جائیں، یہ درست نہیں ہے. ان کی مالی پوزیشن پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور پھر اسی حساب سے ہمیں دینا چاہیے. فطرہ ادا کرنے کی جگہ کا ہے، کہاں ادا کریں؟ اس سلسلے میں میں آپ کو جو فتاوی لجنہ دائمہ ہے یہاں، جس میں شیخ عبداللہ ابن غدیان، شیخ عبدالرزاق عفیفی اور شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ جو ہے جس کے ممبران ہیں اور جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے، اس میں شیخ نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ فطر میں اصل یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا جس کو زکوٰۃ دے رہا ہے بلا کسی واسطہ کے دے. یہی اصل ہے. اصل کیا ہے؟ زکوٰۃ دینے والا مستحق کو بلا کسی واسطہ ڈائریکٹ خود دے. یہی زکوٰۃ فطر میں اصل ہے. لیکن اگر کسی پر زکوٰۃ فطر واجب ہو گئی تو کسی اور ثقہ قابل اعتماد آدمی کو وہ دے سکتا ہے کہ وہ پہنچا دے. اور اسی طرح سے دوسرا فتویٰ بھی موجود ہے جس میں یہی ممبران ہیں اور جس میں شیخ عبداللہ ابن قعود کا اضافہ ہے کہ اگر کوئی شخص جہاں پر موجود ہے، جہاں پر وہ صلاۃ عید پڑھ رہا ہے، وہاں پر وہ مستحق کو صدقہ دے دے. لیکن اگر اس نے اپنے وکیل کو، اپنے ولی کو، وکیل اور ولی سمجھ رہے ہیں، ولی جو آپ کے سرپرست ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں جیسے مثال کے طور پر، یا جن کے آپ سرپرست ہیں، یا جو ہے یا اپنے وکیل کو، یعنی کسی کو آپ نے اپنی طرف سے ذمہ داری ہے ادا کر دی، ذمہ داری دے دی، تو اگر وہ شخص دوسرے کسی ملک میں موجود ہے اور وہاں پر بھی آپ نے اسے ادائیگی کے لیے کہہ دیا تو ایسا کرنا جائز ہے. دیکھیے، اگر کوئی آدمی جمع کر کے دوسرے ملک میں بھیجتا ہے ناجائز ہے. صدقہ فطر کچھ لوگوں سے جمع کرے دوسرے ملک میں بھیجے تو علماء نے کہا ہے ناجائز ہے. لیکن اگر آپ نے دوسرے ملک میں وکیل ڈائریکٹ بنا دیا، جیسے مثال کے طور پر آپ یہاں رہتے ہیں سعودی عرب میں، آپ نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ میری طرف سے 2.5 کلو غلہ نکال دو، ہو گیا، ادا ہو گیا آپ کا، کیونکہ آپ نے اس کو اپنی طرف سے وکیل بنا دیا. یا آپ کے سرپرست یعنی آپ کے والد صاحب جو آپ کے سرپرست ہیں، آپ کے والد نے آپ کی طرف سے 2.5 کلو یا 3 کلو غلہ نکال دیا، ادا ہو گیا، ادا ہو گیا.
تو یہ جو ہے ادا ہو جائے گا۔ یہ نقل نہیں ہے کہ ایک جگہ سے آپ نے دوسری جگہ پہنچایا، بلکہ ایک شخص کو دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں آپ نے اپنا وکیل بنا دیا۔ اور یہی شیخ نے لکھا ہے کہ لو اخرجہ عنہ وکیلہ او ولیہ فی بلد غیر البلد الموجود بها الشخص جاز۔ اگر دوسرے شخص میں اور دوسرے جو ہے فتاوے میں اس سے زیادہ واضح انداز میں بھی فتاوے موجود ہیں۔ بہرحال تو یہ صدقہ فطر سے متعلق چند باتیں تھیں، اور یہ رمضان میں نیکی کے مواقع میں سے ایک موقع آپ کے پاس یہ بھی ہے۔ اس کے بعد میں نیکیوں کے جو اور مواقع ہیں اس میں سے ایک موقع ہے عمرہ کرنا، اور رمضان میں عمرے کا ثواب بہت عظیم الشان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر، یا صرف حج کرنے کے برابر، یا تو حج کرنے کے برابر ثواب ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ہے۔ تو بہرحال یہ بہت عظیم الشان فضیلت ہے رمضان میں عمرہ کرنے کی۔ اس کے بعد میں افطاری کروانا، یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ جو آدمی کسی شخص کو افطاری کرواتا ہے تو جو ثواب افطاری کرنے والے کو اس کے صوم رکھنے کا ملا ہے، وہ سارا ثواب افطاری کروانے والے کو بھی مل جائے گا افطاری کا، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اگر آپ ایک دن میں 10 روزہ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن 10 روزے کا ثواب حاصل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں 10 آدمی کو افطاری کروا کے، تو یہ فضیلت والا عمل ہے۔ اور ایسے ہی شب قدر کی تلاش، شب قدر کی فضیلت کس سے ڈھکی چھپی ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مستقل صورت ہی شب قدر کی فضیلت میں نازل فرما دی ہے، ایک پوری صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ کون بھائی سورہ قدر سنائے گا؟ ہاں عبد الباری بھائی سنائے۔ خیر سے انشاءاللہ سب لوگوں تک آواز پہنچ گئی ہوگی۔ یہ سورۃ القدر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لیلۃ القدر کی فضیلت میں نازل فرمائی ہے، کہ اور اسی طرح سے اسی رات کو دوسری صورت میں کیا کہا گیا ہے سورہ دخان میں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ قدر والی رات کا دوسرا نام برکت والی رات ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ 15 شعبان کی رات ہے، یہ تفسیر صحیح نہیں ہے، بلکہ برکت والی رات اور قدر والی رات دونوں ایک ہی ہے۔ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اور اس کے بعد میں اعتکاف یہ بھی رمضان کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور اعتکاف کو کیا جاتا ہے شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے۔ اگر کسی بندے نے اعتکاف کیا تو امید ہے کہ شب قدر اسے یقینی طور پر حاصل ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی اعتکاف کے معاملے میں؟ آخری عشرے میں، پہلی بار آپ نے شروع عشرے میں کیا، شروع کے 10 دنوں میں، پھر آپ نے آگے دوسرے 10 دنوں میں کیا، پھر اس کے بعد میں آپ نے آخری 10 دنوں میں کیا، اور پھر آخر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں ہی اعتکاف کرتے رہے۔ تو آخری 10 دنوں کا اعتکاف ہی یہی اصل سنت ہے، اور وہ شب قدر کی تلاش کے لیے تھی، اور آخری 10 راتوں میں ہی شب قدر کی امید ہے۔ اس سلسلے میں ایک بڑا جو ہے دلچسپ واقعہ حدیث میں آیا ہے، صحیح حدیث ہے۔ ایک سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا اور شوال میں قضا کیا۔ ہاں کسی کو معلوم ہے کیوں ایسا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا۔ ہاں رفیع بھائی کیا؟ بیٹھ گئی تھی۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچے، دیکھا کہ بہت سارے خیمے لگے ہوئے ہیں، پوچھا کس کے خیمے ہیں؟ کہا یہ آپ کی بیویوں کے خیمے ہیں، یہاں زینب کا خیمہ ہے، پھر عائشہ کا خیمہ ہے، پھر میمونہ کا خیمہ ہے، پھر صفیہ کا خیمہ ہے، پھر فلاں اور فلاں کا خیمہ ہے، سارے خیمے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل بر یریدن، ان کا نیکی کا ارادہ ہے، سب ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی ہیں، وہ بیٹھ رہی ہے اعتکاف تو میں کیوں نہیں بیٹھوں؟ آپ نے سب کے خیمے اجڑوا دیے، کہا اجاڑو، کسی کو نہیں رکھنا ہے، اعتکاف بیٹھنا ہے۔ اور آپ خود بھی اس سال نہیں بیٹھے، خود بھی نہیں بیٹھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جو نیکی آپ شروع کرتے تھے اسے ختم نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ نے قضا کی، شوال میں 10 دن آپ نے اس کی قضا فرمائی، اور آپ نے 10 دن اعتکاف کیا۔ اس سے میرے بھائی ایک اہم مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت بھی اگر اعتکاف بیٹھنا چاہے تو مسجد میں بیٹھنا ہوگا،
کچھ لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں گھر کے کونے میں اعتکاف بیٹھ لے، یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر عورت بھی اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو اسے بھی مسجد ہی میں بیٹھنا ہوگا، شوہر کی اجازت سے بیٹھنا ہوگا، شوہر چاہے تو درمیان میں بھی اعتکاف توڑوا سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے مسئلہ بھی اہم ہے جو اعتکاف سے متعلق۔ تو یہ رہے رمضان میں فضیلت والے مواقع، نیکیاں کمانے کا موقع، اور اس میں سے ایک شب قدر کی دعا بھی ہے۔ شب قدر کی تلاش آپ نے دیکھا کہ یہ نیکیاں کمانے کا موقع ہے، اس میں یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا ہے جو کہ ہر آدمی کو اپنے اپنے طور پہ پڑھنا چاہیے، اجتماعی طور پر نہیں کہ ایک آدمی پڑھائے پھر سارے لوگ اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں، ایسا نہیں، بلکہ ہر کوئی اپنے طور پر پڑھے۔ بہرحال یہ رمضان سے متعلق یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان، آنے والے رمضان کو نصیب فرمائے، ہم سب کی زندگی اس وقت تک دراز رکھے کہ ہم رمضان کو پا سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محروموں اور بد نصیبوں میں سے نہ بنائے، بلکہ ہم اس کے فضائل کو حاصل کر سکیں، اور رمضان میں جو رحمت کے خزانے لٹ رہے ہیں، جو جنت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، اس کی بہاریں جو پہنچ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی اس میں سے حصے وافر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، نیکیوں کے موسم کے موضوع پر رمضان کے اہم ترین مسائل اور احکام اور فضائل آپ حضرات نے سنا۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والے کو نیکیوں سے مالا مال فرمائے، اور جو کچھ ہم نے کہا یا سنا ہے اس پر غور کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، لیکن چند باتیں میں اپنے نفس کے لیے اور آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اگر مقابلہ کے لیے کسی میدان میں جانا ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ اس مقابلے میں جو ٹرافک رکھی گئی ہے، جو انعام رکھا گیا ہے، بڑا قیمتی ہے اور ہم اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا مقابلے کے دن ہم تیاری کریں گے یا پہلے سے تیاری کریں گے؟ پہلے سے تیاری کریں گے نا۔ ایسے ہی نیکیوں کا موسم، رحمتوں کا موسم، مغفرتوں کا موسم، قرآن کا موسم، تراویح کا موسم، استغفار کا موسم، صدقات و خیرات کا موسم، عمرے کا موسم، یہ آنے والا ہے۔ آج ہی سے ہم اس کی تیاری کریں، اور سب سے پہلی جو تیاری ہوگی میرے بھائیوں اور ساتھیوں، وہ یہ کہ ہم اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد اور توفیق مانگیں اپنی عبادتیں کرنے کی، اور عبادت کو اچھے انداز میں ادا کرنے میں جو چیزیں مددگار اور معین ثابت ہوں گی اسے آج ہی سے ہم سیکھنے لگیں اور پریکٹس کرنے لگیں۔ یہ نہیں کہ ابھی ہم نماز چھوڑتے رہیں گے، واجبات چھوڑتے رہیں گے، جب رمضان کا چاند آیا اللہم احلہ علینا بالایمان وہ پڑھ کر کے دعا ٹوپی لگا کر کے مسجد میں پہنچ جائیں گے۔ یہ طریقہ جیسا کہ شیخ نے بیان کیا، رمضانی مسلمان ایسا بننے کی ہم کوشش نہ کریں۔ ہم اپنے سارے گناہوں سے ابھی سے توبہ کر کے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ رمضان آنے سے پہلے موت کی تیاری ہم ابھی سے کر لیں۔ دوسری بات میرے بھائیوں، جیسا کہ رمضان مسلمان کا عنوان دے کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر تو ہم بالکل صوفی بصفا بن جاتے ہیں، ہاتھوں میں تسبیح بھی ہوتی ہے، رمضان میں سب کچھ کرنے لگتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد ہم پھر اپنی پرانی گندگی کی طرف پلٹ آتے ہیں
اس کا کیا مطلب نکلا؟ کیا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ رمضان کے برکات نے ہمارے اوپر اثر ڈالا ہے؟ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کے ساتھ سچے بنو، اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرو۔ وہ اللہ رب العالمین جو رمضان مبارک کے اندر نیکیوں کے ادا کرنے والوں کو اجر و ثواب دیتا ہے اور گناہوں سے بچنے والوں کو ثواب دیتا ہے، وہ اللہ صرف رمضان مبارک کے اندر نہیں ہے۔ سب سے بڑا گستاخ اور سب سے بڑا، ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے، اگر سے جملہ سخت ہے، کہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا، گستاخی کرنے والا وہ انسان ہے جو مطلب کے وقت صرف اللہ رب العالمین کو یاد کرے، صرف رمضان میں اللہ کو یاد کرے، جس کے دل میں صرف رمضان میں اللہ کا خوف ہو، جو صرف رمضان کا احترام کرے اور رمضان کے مہینہ بنانے والے رب کا احترام نہ کرے۔ کیا آپ کو میری اس بات سے اتفاق ہے یا اختلاف؟ کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ سال کے 11 مہینے ساری گستاخیاں رب ذوالجلال کی شان میں کرتے رہیں، نبی برحق شافع محشر کی شان میں ساری گستاخیاں کرتے رہیں، اور ایک مہینہ صوفی کا لباس بنا کر کے، جو صوفی کا لفظ مشہور ہے، آ جائیں سب حل ہو جائے گا؟ میرے بھائیو، آپ ایک کھیتی کرتے ہیں، کیا کھیتی میں اسی دن جاتے ہیں کھیتی کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے جس دن بیج ڈالنا ہوتا ہے؟ اے عقل مند مسلمانوں، میں سارے مسلمانوں تک اپنی آواز کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ ایک کھیتی کرنا چاہتے ہیں، آپ کا مقصد ہے کہ اس کھیتی سے اچھی فصل پیدا ہو اور زیادہ غلے پیدا ہوں۔ آپ ذرا عقل مند ہیں، سوچیں کہ آپ کھیتی میں اسی دن جاتے ہیں جوتنے کے لیے اور دوسرے کاروبار کرنے کے لیے جس دن کھیتی میں بیج ڈالنا ہوتا ہے، اور بیج ڈال کر کے چلے آتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں ساتھیوں، رمضان کا موسم یہ ایک یونیورسٹی اور کالج ہے اس آدمی کا کہ رمضان کی عبادتوں کے قبول ہونے کا کی امید ہے، جس کے زندگی پر رمضان کے بعد بھی وہ اثر رہے جو رمضان کے اندر تھا، خاص طور پر واجبات کے اندر۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کا احترام کرو ہمیشہ ہمیشہ، اور اپنے نبی کی سنت پر چلو، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں نیکیوں کو بڑھانے کی کوشش کرو، اور یہ بات یقین کے ساتھ جان لو، آپ کی نیت کے حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ثابت ہوگا۔ آپ کی نیت کے حساب سے، آپ کے عزم و ارادے کے حساب سے، آپ کا مہربان رب، آپ کا غفار اور قہار رب آپ کا مددگار ثابت ہوگا۔ اگر آپ کی نیت میں پہلے ہی سے کھوٹ ہے کہ صرف رمضان میں ہم ساری عبادتیں کر لیں گے اور رمضان کے بعد دیکھا جائے گا، تو اسی حساب سے نیکیاں کرنے پر اور برائیوں سے بچنے پر اللہ آپ کی مدد کرے۔ اور وہ توبہ قبول نہیں ہے، یہ بھی بات جان لیجئے، وہ توبہ قبول نہیں ہے کہ توبہ کرنے والا کہے رمضان میں توبہ کر لیں گے، سوال میں پھر شروع کر دیں گے، ایسی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لہذا میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں اور ایک سچے مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات کہہ کر کے میں ختم کر رہا ہوں میرے بھائیوں، بسا اوقات سماج اور معاشرہ یہ بڑا ہی معین اور مددگار ہوتا ہے نیکیاں کرنے پر، برائیوں سے بچنے پر، بلکہ اکثر سماج اور معاشرے کا اثر ہوتا ہے۔ ایک صالح سماج ہمارے پاس ہے، ایک نیک سوسائٹی اور معاشرہ میں ہم زندگی اگر گزار رہے ہیں تو وہاں نیکیاں کرنا اور برائیوں سے بچنا قدر آسان بلکہ بہت آسان ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم ایک ایسے سماج کے اندر ہیں، ایسی سوسائٹی سے ہمارا تعلق اٹھنا بٹنا رہنا سہنا ہے جہاں خالی حیوانیت ہے، جہاں خالی درندگی ہے، جہاں صرف رب کی نافرمانی ہے، جہاں صرف قرآن کا توہین ہے، جہاں صرف سنت رسول کی مخالفت ہے، میرے بھائیوں ایسے بگڑے ماحول میں کسی کا نیکیوں پر چلنا ایک طرح سے مشکل امر ہے۔ لہذا رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہم اگر آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا بنانا چاہتے ہیں تو جہاں بھی رہیں معاشرے اور سماج کو صالح اور نیک بنانے کی کوشش کریں، بھلائیوں کا حکم دیتے رہیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ کما حق ہو دین پر صالح معاشرہ بنائیں، چاہے وہ معاشرہ صرف آپ کے گھر سے متعلق ہو یا پڑوس سے متعلق ہو یا جہاں بھی، معاشرے کے اندر دینی بیداری پیدا کرنا چاہے میرے بھائیو۔ سماج بگڑا جا رہا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہماری یہ مسئولیت ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم دین کا غلبہ چاہتے ہیں، ہم نبی کی سنت کو عام کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں ہر وہ بندہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمیشہ 5 وقتہ اللہ کے سامنے اپنے پیشانی کو ٹیکے۔ کیا آپ یہ نہیں پسند کرتے ہیں؟ کیا آپ نہیں پسند کرتے ہیں کہ سماج سے فحاشی، برائی، عریانیت، رشوت خوری، تھائیلینڈی اور ساری برائیاں ختم ہوں؟ میرے بھائیوں کیا آپ یہ نہیں پسند کرتے ہیں؟ اگر آپ نہیں پسند کرتے ہیں تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیس دیا جاتا ہے۔ لہذا ہم رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو، اپنی سوسائٹی کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ اور اچھا کب بنا پائیں گے؟ یہ بھی ایک علاج لے لیجئے۔ اچھا کب بنا پائیں گے؟ جب خود ہم دوسرے کے لیے نمونہ بنیں اور دین کے معلومات حاصل کریں، دین کی جانکاری حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں۔ کیونکہ اگر ہمیں علم نہیں ہوگا تو کسی کی گائیڈ ہم کیسے کر پائیں گے؟ اور اگر علم ہے اور اس پر ہمارا عمل نہیں ہے تو ہم رہنما اور پیشوا نہیں بن پائیں گے۔ لہذا میرے بھائیوں ان باتوں پر ہم دھیان دیں۔ ہم اپنے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جتنے یہاں موجود ہیں بلکہ سارے مسلمانوں کے دلوں میں دین کی سمجھ ڈال دے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور دین کے ہر طرح کی مخالفت سے ہمیں بچا۔ تو ہی مددگار اور توفیق دینے والا ہے، آمین رب العالمین۔ کچھ اعلانات ہیں۔ کل جمعہ کے مدرسے میں جو دعاؤں کا مقابلہ ہے کل انشاءاللہ العزیز مغرب بعد ہوگا، لہذا جو بھائی حصہ لینا چاہتے ہیں مغرب بعد جمعہ مدرسہ معمول میں وقت پر آ جائیں گے۔ دوسرا اعلان ہے کہ اگر اللہ نے ہم دونوں کو توفیق دی، ہمیں اور ہمارے ساتھی فضل الشیخ عبدالہادی مدنی حفظ اللہ کو، اور سینٹر کے سے بھی اجازت اگر مل گئی انشاءاللہ ملے گی، تو ہو سکتا ہے، زیادہ امید ہے کہ رمضان مبارک کے تیسری جمعرات یا تیسرے جمعہ کو اس طرح سے ایک دینی محفل عشاء کی تراویح کے نماز کے بعد سجائی جائے تاکہ وہاں کچھ اور مسائل رکھے جائیں، اور اگر یہ پروگرام رکھا گیا تو انشاءاللہ العزیز میسج بھیجے جائیں گے یا آپ لوگ فون کے ذریعے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تیسرا یہ اعلان یہ ہے میرے بھائیوں، جو رمضان مبارک کے تعلق سے کتابیں ہیں آپ کی زبان میں، وہ فری بھی بٹ رہی ہیں، نہ بھی فری ملیں تو خرید بھی سکتے ہیں، اسے آج ہی سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اور جو مسئلہ نہ سمجھ میں آئے آپ کی خدمت کے لیے آپ کے 2 خادم یہاں حاضر ہیں، جس سے چاہیں آپ اس سے پوچھ لیا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سیکھے اور جانے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔